السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ آپ سب کو کلاس ششم میں یعنی کہ گریڈ 6 میں خوش آمدید۔ میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں نظم ہم کی بلند خوانی کروائی تھی یعنی ریڈنگ کروائی تھی۔ آج میں آپ کو نظم ہم کی مشق کرواؤں گی، تحریری مشق۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ اپنی کاپی کے پہلے صفحے پر یعنی پہلے پیج پر انڈیکس مینشن کریں گے، فہرست بنائیں گے یعنی کہ سبق کا نام لکھیں گے، ہم اور ڈیٹ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے صفحے پر آپ پہلی میعاد کا کام شروع ہو چکا ہے یا فرسٹ سیمسٹر ورک ہیز بین اسٹارٹیڈ کی ہیڈنگ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد آپ سبق کا نام لکھیں گے یعنی کہ نظم ہم، اور اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کریں گے یعنی مشق شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو نظم ہم کے کچھ نئے الفاظ کرواؤں گی، یعنی کہ سب سے پہلا جو ہمارا ورک ہوگا یعنی کام ہوگا وہ ہوگا الفاظ معانی کا۔ الفاظ معانی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ 2 لائنز ڈرا کریں گے یعنی کہ مارجن لائن ڈرا کریں گے اور ہیڈنگ مینشن کریں گے الفاظ معانی کی۔ اس کے بعد آپ پہلا لفظ لکھیں گے جناب باری، اس کے معنی لکھیں گے اللہ کے حضور۔ دوسرا لفظ ہے جھمیلا، بکھیڑا۔ تیسرا ورڈ ہے یعنی کہ تیسرا لفظ ہے بر، جس کا مطلب ہے خشکی یا زمین۔ اس کے بعد لکھیں گے عیاں، اس کا مطلب ہے ظاہر۔ اس کے بعد لکھیں گے آپ توصیف، جس کے مطلب ہیں تعریف۔ اس کے بعد لکھیں گے آپ الفاظ کی لائن میں فانی۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے ختم ہونے والا۔ نیکسٹ ورڈ ہے تر یعنی گیلا۔ اس کے بعد ہے انس و جاں یعنی انسان اور جن۔ اس کے بعد ہے بحر یعنی پانی یا سمندر۔ اس کے بعد لاسٹ ورڈ جو ہے یعنی آخری لفظ ازمہ، اس کا مطلب ہے چاند سے۔ اب ہم اس نظم کی تشریحات کریں گے۔ تشریحات کرنے کے لیے آپ الگ صفحے پر یعنی نیکسٹ صفحے پر تشریحات کی ہیڈنگ ڈالیں گے یعنی ہیڈنگ مینشن کریں گے۔ پھر آپ شعر اتاریں گے۔ شعر کی ہیڈنگ مینشن کرنے کے بعد آپ شعر اتاریں گے حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری۔ یہ شعر ہے۔ اس شعر کو اتارنے کے بعد آپ حوالہ کی ہیڈنگ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد آپ حوالہ لکھیں گے یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام راشد الخیری ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ مینشن کریں گے۔ پھر آپ تشریح لکھیں گے اس شعر میں شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانی زبان کا بہترین استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان اسی لیے دی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور
برتری کا اعتراف کرتا رہے۔ اس کے بعد آپ دوسرا شعر اتاریں گے۔ باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب۔ اس کے بعد آپ حوالہ اتاریں گے جیسے کہ آپ نے پہلے شعر میں اتارا ہے۔ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام راشد الخیری ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح کریں گے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ہر شے ختم ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات واحد وہ ہستی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ تشریحات کرنے کے بعد ہم سوال و جواب کریں گے۔ سوال و جواب کرنے کے لیے آپ نئے صفحے پر سوال و جواب کی ہیڈنگ مینشن کریں گے اور پھر سوال نمبر 1 یعنی کہ سوال نمبر 1 اتاریں گے۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ہم سے اللہ کی صفات بیان کرنے والے الفاظ چن کر لکھیے۔ آپ کو اس حمد میں سے اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، بتانی ہیں، تو اس جواب میں آپ لکھیں گے، شاعر اس شعر میں اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی اس دنیا کا بنانے والا اور سب کو روزی دینے والا ہے، اکیلا خالق و رازق، حاکم، مالک، بادشاہی و شہنشاہ، معبود وغیرہ۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، شاعر نے حمد کے آخری 2 اشعار میں اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کون سی ضرب المثل استعمال کی ہے؟ اس کا جواب ہے چھوٹا منہ بڑی بات۔ ابھی ہماری مشق جاری ہے۔ میں آپ کو اب معروضی سوالات کرواؤں گی۔ اسٹوڈینٹس، آپ کی کتاب کا چوتھا سوال ہے، نظم کے وہ الفاظ تحریر کیجئے جو ایک دوسرے کی صد بیان کر رہے ہیں، جیسے بہروں پر۔ یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں، خشک و تر، انس و جاں، فرش و عرش، نہاں و عیاں، بہروں پر۔ اسٹوڈینٹس، آپ کی مشق ختم ہو چکی ہے۔ آپ اپنی کاپی پر یہ تمام کام کیجئے اور جب آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے تو چیک کروانے اسکول میں بھیج دیجیے گا کاپی۔ میں آپ کو نیکسٹ چیپٹر کی ریڈنگ کرواؤں گی اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔